اسلام کا ایک بہت ہی پیارا قانون، اور یہ قانون ہمیں بہت کچھ سکھا دے گا۔ وہ قانون کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اخوت و بھائی چارہ قائم کیا جائے، انسان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے جائے۔ جو دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو ضرورت ہے، اس کے سامنے وہ ضرورت پیش کی جائے۔ جو ضرورت آپ کو خود ہے وہ آپ دوسرے بھائی کو دیں، اپنے مسلمان بھائی کو دیں، دوسرے مسلمان بھائی سے عزت و احترام کریں، ان پر رحم کریں۔ اب یہ ایسا قانون ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، ہمارا اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اب مثلا بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے لوگ، امیر کبیر لوگ، ان کو تو ساری عزتیں مل رہی ہیں، سارا کچھ مل رہا ہے، چھوٹوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بیچارے بے روزگاری بھی بڑھی جا رہی ہے، سارا کچھ بڑھا جا رہا ہے۔ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کی بات کریں، گھر میں ہم رہ رہے ہیں، سگے بھائی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں ہیں، کہاں من آئے گا؟ جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر بندہ اسلام کے اس قانون پر، نبی پاک کی اس پیاری حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے، تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہمارے بڑے بڑے عہدیدار سارے جو ہے نا ایک لائن پہ آ جائیں گے، گھر میں امن و امان قائم ہوگا۔ اصل خرابی یہی ہے، اصل برائی یہیں سے پھیلتی ہے جب بندے کے اندر خود آ جاتا ہے، جب انا آ جاتا ہے، اپنے عہدہ یاد آ جاتا ہے، وہ میری عزت خراب ہو جائے گی، مجھے اگر یوں کریں گے، مجھے تیر تار کریں گے تو میری خرابی ہوگی، پھر وہ فساد بھی پھیلائے گا، پھر دہشت گردی بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ امن بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ دوسرے بھائی کو دے دیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے اچھی لگے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی پسند کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کریں، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے پسند کریں۔ تو آپ اپنے لیے تو پسند کر رہے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جائیں۔ آپ اپنے لیے تو ایک اچھی چیز پسند کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے تو عزت چاہتے ہیں کہ میری عزت کی جائے، محلے میں کسی کو سلام تک نہیں لیتے، کہاں سے امن آئے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ جو مجھے جو ہے نا سلوٹ کیا جائے، لیکن دوسروں کو کبھی سلام تک نہیں لیتے۔ وہ گاڑی ایسی تیزی سے گزار کے جائیں گے تو اگر وہاں پانی کھڑا ہو تو چھینٹے جو ہے نا دوسرے پر چل پڑیں، اور پتہ چلے جو ہے کار میں جو ہے نا لفنگا جا رہا ہے۔ یہ قانون، یہ چیز ہے نا کہ اگر آپ کار سے باہر کھڑے ہو کر، اگر آپ مثلا جیسے بارشوں کا موسم ہے، باہر آپ کھڑے ہیں، آپ اگر باہر کار میں نہیں ہیں، باہر کھڑے ہو جائیں اور کوئی دوسرا کار والا گزرے اور پانی سے تیزی کے ساتھ گزرے، آپ پر چھینٹیں پڑیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بڑا لفنگا بندہ ہے، یار تمیز ہی نہیں ہے، کار اتنی بڑی مہنگی چیزیں خرید لی ہیں، اندر بیٹھنے کا سر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز ہمیں ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کے لیے اچھی رکھیں، تو جا کے ہمارے لیے امن و ایمان ہوگا نا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی قتل نہ کرے، ہمارے بچے کو کوئی نہ مارے، لیکن دوسرے کے بچے کو مار رہے ہیں۔ کوئی پولیس والا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بچے کو مار دیا جائے، لیکن وہی پولیس والے دوسروں کو ماری جا رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم خود نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو مارا جائے، ملک میں جو جتنی اولادیں ہیں، جتنے ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، ان کے تو بیٹے ہیں، وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ان کو کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ میرے بھائیو درد ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے لیے متحد ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام یہ ہے اپنے اللہ کی عبادت کرنا، نبی پاک سے محبت کرنا اور اپنے ملک کو بچانا، ملک میں امن و امان قائم کرنا، نہ کہ یہ کہ دہشت گردی کو فروغ دینا، غلط کام کو فروغ دینا، انسانوں کو قتل کرنا۔ یہ نہیں ہے اسلام کا، اس سے بالکل دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہاں تعلق ہے تو اس طرح تعلق ہے کہ جو برائی کرے اس کو فوراً سزا دی جائے، جو غلط کام کرے اس کو لٹکا دیا جائے، بس یہ اسلام کا قانون جو میں نے شروع میں بیان میں اللہ پاک کی پیارے کلام قرآن مجید سے آیت کریمہ پڑھ کر سنائی کہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، کہ جو زمین میں ملک میں فساد پھیلائے اس کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔
یہ اللہ نے قانون بتا دیا، اب اس پر عمل کریں، ہم سوچیں اپنے گھر میں بھائی چارہ قائم کریں، دوستوں میں بھائی چارہ قائم کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امن و امان قائم ہو جائے گا۔ مالک کریم عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔